ڈاکٹر سید انعام الرحمن غیور، حیدرآباد دکن سے۔ تاریخی ابہام اور بیجا انحرافات کو ختم کرنے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیق کی ضرورت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 10ویں گرو گوبند سنگھ پر مغل افواج کے ہاتھوں آنے والی تمام مصیبتوں کے باوجود وہ اورنگزیب کے جانشین بہادر شاہ اول کے کیمپ میں پیروکار رہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ گرو گوبند سنگھ نے اپنے دکھوں اور مصائب کے لیے مغل شہنشاہ کو براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ معاصرہ مورخ خافی خان کے مطابق آگرہ میں نئے بادشاہ نے ان کے ساتھ نہایتی ہمدردی بلکہ فیاضی کا سلوک کیا۔ وہ اپنے نیزہ برداروں کے ساتھ انس کے ہمراہ ہو گئے۔ اس کے کہنے پر وہ دکن بھی گئے، جہاں 1708 عیسوی میں ایک پٹھان کے ہاتھوں قتل ہوئے جو ان سے ذاتی عداوت رکھتا تھا۔ انہیں سراسر جھوٹ یا افسانہ نہیں کہا جا سکتا، البتہ حقیقت اور فسانے کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمے میں غلطیوں کے باعث اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر محققین کی رائے ہے کہ صاحبزادوں کو زندہ دیوار میں چنوایا گیا، لیکن دیوار بار بار گر جاتی تھی، جیسی یہ تفصیل درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ عوامی عقیدے میں جگہ بنا چکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صاحبزادوں کو اسلام قبول کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ انہیں زبردستی اس کے لیے مجبور کیا گیا محض کچھ پرجوش داستان گوئیوں کا افسانہ ہے۔ قرآن کی صریح ہدایت ہے کہ لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ بات کے تعصب زدہ مورخین نے محض اپنے ایجنڈے کے تحت ایسی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تاکہ برطانوی مفادات کے مطابق تاریخ گڑی جا سکے۔ ایک کم بیان ہونے والا پہلو یہ ہے کہ قاضی پر لازم تھا کہ غیر مسلم دشمن کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرے تاکہ وہ موت سے بچ سکے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملزم کو اپنے آپ کو ایک ضابطۂ حیات کے تابع کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس المناک واقعے میں بہادر صاحبزادوں نے اپنے مذہبی عقیدے پر سمجھوتا کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دی۔ جب بار بار ان سے پوچھا گیا کہ اگر آزاد کر دیے جائیں تو کیا کریں گے، تو ان کا ایک ہی نڈر جواب تھا، ہم وہی جدوجہد جاری رکھیں گے جس کے لیے ہمارے والد لڑ رہے ہیں۔ یہ بہترین تربیت یافتہ بچوں کی پہچان تھی۔ اصل ذمہ دار کون؟ یہ تسلیم کرنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سخت فقہی ضابطہ اور اورنگزیب کے زمانے میں زیادہ سختی سے نافذ کیا گیا تھا۔ صوفی سرمد داراشکوا شہزادہ مراد سمبھاجی سب کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس لیے میرے تحفظات ہیں کہ آخر ننھے بچوں کی اس المناک موت کا اصل ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے۔ پہاڑی ہندو راجے جو ایک روحانی رہنما کی بڑھتی عسکری طاقت سے خوفزدہ تھے، سخت گیر بادشاہ یا اس کے افسر جو بغاوت کچلنے اور امن قائم رکھنے کے پابند تھے، خاص طور پر جب راجپوت راجاؤں کی فریادیں انہیں دباؤ ڈال رہی تھی۔ بدعنوان لوگ جیسے سچانند درباری، خائن گنگو خادم اور غدار پٹھان فوجی جنہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کردار ادا کیا، یا پھر خود گرو جی جو بار بار مقامی علاقائی اور شاہی اقتدار سے ٹکراؤ میں آ گئے تھے۔ یہ معاملہ بلا شبہ آج کے محققین کی غیر جانبدار مفصل یہ کچھ سوال ہیں۔ یہ معاملہ بلا شبہ آج کے محققین کی غیر جانبدار مفصل اور گہری تحقیق کا متقاضی ہے۔